الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے سورہ کافرون کو نازل فرمایا اور اس سورہ مبارکہ میں ٹھیک وہی اعلان کیا گیا جو تمام انبیاء علیہم السلام کفار سے اپنی دعوت کے ایک خاص مقام پر پہنچتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ کافروں اور مشرکین میں ہمیشہ سے یہ رہا کہ وہ سچ کی قیمت لگاتے تھے، اور سچ کی قیمت، حق کی قیمت یہ وہی لوگ آفر کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں وہی لوگ اس سچائی کو بیچنے پہ آمادہ ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے نہیں ہوتا۔ اس لیے آج آخری اس سورت کی تشریح کا بیان ہے، اور اس میں دو چیزیں، ایک تو اس کا ترجمہ اور دوسرے اس میں آخری بات جو کہی ہے وہ ہے۔ ترجمہ قل یا ایھا الکافرون، یہ جو قل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دو چار آدمیوں پر یہ حقیقت واضح کر دیں، آپ یہ کہہ دیں۔ اس قل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے۔ انبیاء علیہ السلام جن چیزوں کا اعلان کرتے ہیں اور خدا جن چیزوں کے لیے انہیں بھیجتا ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر وہ پیغام جو میں نے بھیجا ہے اس کو وہ واضح طور پر لوگوں تک نہ پہنچائیں تو فما بلغت رسالتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ دوسری جگہ فرمایا ہے کہ سنت اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی بھیجتا ہے، اور وہ پھر تقاضا کرتا ہے کہ جو وحی میں بھیج رہا ہوں میری مخلوق تک اسے پہنچاؤ۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور وہ اللہ کے پیغام کے پہنچانے میں ذرہ برابر اللہ کی مخلوق سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے امیر المومنین ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جو ذکر ہے، اور ہم اہل السنہ اور اہل تشیع میں جو فرق پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ غدیر خم کے موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان فرما دیا تھا، اور باقی لوگوں نے چونکہ اسے نہیں مانا اور آپ کی وفات کے بعد خاص طور سے کسی اور کی خلافت کا انتخاب کیا، تو یہ سب ظلم تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ نے حکم بھیجا تھا کہ آج کھڑے ہو کے اعلان کر دیجئے، تو وہاں پر انصار، مہاجرین، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی گرفت کوئی چیز بھی نہیں تھی، تو صاف اور سادہ لفظوں میں کہہ جاتے کہ میرے بعد خلافت
سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ہوگی۔ اتنا بڑا جھگڑا جو امت میں پڑنا تھا، حساس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادراک نہیں ہوا کہ میں گول مول بات کر کے اپنی امت کو کس طرح ٹکڑے کر کے جا رہا ہوں۔ تو جو یہ لوگ کہتے ہیں اس دعوے اور موقف کے مدعی اور قائل ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی تہمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذہنی سطح، علمی سطح، پھر ان کا تقدیر اور نصیب باقی لوگوں کے مقابلے میں بڑھ گیا تھا، اور اللہ کے فیصلے بھی تھے۔ اب اس سے کون ٹکر لے سکتا تھا؟ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو کچھ ہوا وہ ان سے پہلے 3 خلفاء کے ساتھ نہیں ہوا۔ جو ان پر ظلم ہوا وہ پہلے 3 کے ساتھ نہیں ہوا رضی اللہ عنہم۔ لیکن یہ اس طرح کی چیزیں کہ نبی گول مول باتیں کر دے اور چھپا دے کسی چیز کو، خود قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَخْشَوْنَهُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کوئی چیز ان کو خوف اور ڈر میں نہیں ڈال سکتی تھی کہ وہ سچائی کی بات نہ کہہ جاتے۔ صاف ستھرا کلام کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور جتنی بھی چیزیں عقیدے کے متعلق ہوتی ہیں وہ ہمیشہ قطعی ہوتی ہیں۔ خدا ایک ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ معبود ہیں نہیں ہیں، بالکل قطعی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کل، یعنی اعلان کر دیجئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نے خدا کی توحید کا اعلان نہ کیا واضح لفظوں میں، لوگوں کو توحید کی دعوت نہ دی، تو آپ فما بلغت رسالتہ، آپ رسالت کا حق نہیں ادا کر پائیں گے۔ آپ صاف لفظوں میں ان لوگوں کو خدا کی توحید اور وحدانیت کے لیے بلائیے۔ اور اسی آیت کریمہ پر اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا آپ واضح طور پہ اعلان کیجئے، اور اگر نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں تھے تو پھر نہ کوئی دین رہ جاتا ہے، نہ کوئی ایمان رہ جاتا ہے، نہ کوئی توحید ہے، نہ خلافت ہے۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ خلافت سے زیادہ امامت عزیز ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کیا وہ ایک خاندان تھا جس کو پالنے کے لیے، جس کو بڑھاوے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے؟ خلافت اور امامت میں بنیادی طور پہ ہم کہتے ہیں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اہل سنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امامت اور مسلمانوں کا امیر وہ ہوگا جو مشورے سے طے پائے گا، قطع نظر اس کے کہ اس آدمی کا نسب کیا ہے۔ بربنائے ان اہل تشیع کے ہاں یہ پکی بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے مناصب ہیں وہ سب کے سب اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی اولاد میں آئیں گے۔ اور ہمارے نزدیک، اہل سنہ کے نزدیک، ایک آدمی جس کا نسب بھی ثابت نہیں ہے، جس کی ماں کا پتہ ہے اور باپ کا پتہ بھی نہیں ہے، اگر وہ امیر المومنین کے درجے پہ آنا چاہے ہم اسے جائز سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، صرف بات اتنی سی ہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں، یا لوگ کہیں اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی کیونکہ باپ نہیں تھا، تو وہ ایک الگ بات ہے کہ اس فتنے اور فساد کے پیش نظر اہل سنہ اسے امامت کے درجے پر نہ لائیں، مگر کہیں اتنے باشعور افراد ہوں، اتنے باشعور ہوں کہ وہ جانتے ہوں کہ اس کا کیا قصور ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم امامت کے کسی ایک خاندان میں ہونے اور بڑے عہدے پہ ہونے کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، جبکہ وہ عام مسجد کی اپنی امامت بھی کسی ایسے شخص کو دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ شورا بینہم، ان کے درمیان مشورے سے جو بات طے پا جائے، اور ان کے نزدیک ایک خاص خاندان میں ہونا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا آپ صاف اعلان کر دیں
کہ میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں. اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو. یہ جو لا اعبد ہے یہ مضارع پر آ رہا ہے. صاحب کشاف نے اس کی بڑی اچھی تشریح کی ہے. اہل علم کو چاہیے کہ صاحب کشاف کو اس مقام پر وہ پڑھیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے صیغہ مضارع کا عابدو، اور مضارع عربی میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے اگر یہ ترجمہ کیا جائے کہ لا عابدو میں ان کی عبادت نہیں کرتا ہوں حال، تو کہتے ہیں کہ مضارع پر لا اس معنی میں نہیں آئے گا. لا جب مضارع پہ آئے گا تو وہ مستقبل کو مخصوص کر دے گا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو. صاحب کشاف امام تھے عربیت کے. صاحب کشاف کیا کہنے اس کی کشاف کے، ایک ایک نکتہ فصاحت اور بلاغت کا قرآن میں اس نے بحث کی ہے. اللہ نے عربیت میں اسے اپنے زمانے میں امامت کا درجہ دیا تھا، اور اہل السنہ کے پکے مخالف، ہم لوگوں کے پکے مخالف. ہر چیز میں عقل، ہر چیز میں عقل. عذاب قبر کا انکار، معراج کا انکار، اس کا انکار، اس کا انکار، ہزار چیزوں کا انکار ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ نے علم اتنا دیا تھا کہ اب تک ہم طالب علم اس آدمی کی تفسیر اور اس کے نکات سے بری نہیں ہو سکے. اتنا بڑا آدمی تھا، بیت اللہ کا دروازہ اس کے لیے کھولا جاتا تھا، بیت اللہ کے دونوں جوانب پکڑ کے اعلان کرتا تھا اور کہتا تھا او طواف کرنے والو، او اہل السنہ پہ عمل کرنے والو، او گدھو، تمہیں کیا پتہ ہے کتاب و سنت کا، مجھ سے سیکھو. یہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اہل السنہ کے جو مخالفین ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سب لوگ جاہل ہی تھے. ان کے پاس بھی علم تھا، اللہ نے دیا تھا. ہمیشہ اپنے مخالف کا اپنی رائے کے مخالفت میں رائے کا رائے کے ساتھ ہی مقابلہ ہوتا ہے. علم سے مقابلہ ہوتا ہے، اجتہاد سے مقابلہ ہوتا ہے، اور دلیل کو کاٹتی ہے. جہاں دلیل کے مقابلے میں گولی آ جائے تو پھر علم اٹھ جاتا ہے، پھر جس کی طاقت ہو اور جس کا غلبہ ہو. اور جب علم کے مقابلے میں گالم گلوچ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ علم چھٹی کر گیا، اب اس سے زیادہ مولوی صاحب چل نہیں سکتے. جب علم سے زیادہ بڑھ کر اس پر تعلیم دی جانے لگے کہ من سب نبیا فاقتلوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کر دے گردن اڑا دو، اور ایک ہی حل ہے اس کا، اور یہ اور وہ اس قسم کی باتیں کرنے لگیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منبر فارغ ہوا علم سے، تعلیم سے اور بات کرنے سے، اور منبر پر بھی وہی تشدد ہے جو زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. اس لیے یہ منبر پر بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں چلا آ رہا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء پر بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں جو روحانی اور علمی وراثت ہے وہ علماء کے پاس ہے. تو اگر اس منبر سے علم نہ پھیلے اور منبر پر بیٹھنے والوں کو ذرہ احساس نہ ہو کہ میں نے خدا کو جواب دینا ہے، تو کیا علم اور کیا معلومات اور کیا زندگی کی اصلاح. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت جعفر صادق، حضرت زین العابدین کے بیٹے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، اہل تشیع کے جو چوتھے امام تھے، امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت نے یہ کہا، ان کا فتویٰ یہ. اور انہوں نے فرمایا لوگوں میں 30 سال اس شخص کی مجلس میں جاتا رہا ہوں، اور 30 سال اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ میں حضرت جعفر صادق
رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، وہ کبھی بھی عبادت سے میں نے خالی نہیں پایا، یا روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا، یا تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اور انہوں نے کہا 30 سال امام کے پیچھے جاتا رہا ہوں، ان کے پاس کوئی ایک مجلس ایسی نہیں ہے جس میں انہوں نے علم کی کوئی نئی بات نہ بیان کی، کہ ہر مرتبہ نئی بات، ہر مرتبہ نئی بات ہوتی تھی۔ وہ ایسے یعنی سمندر تھے جس کو ڈول خالی نہیں کر سکتے تھے، یہ ہم بتا رہے ہیں اپنے پاس۔ اس لیے اس منبر سے شعور ملنا چاہیے، علم ملنا چاہیے، بحث ہے، تعلیم ہے، اپنے مخالف کی رائے کو سننا ہے، برداشت کرنا ہے، محبت سے بتا دینا ہے کہ حضرت یہ نہیں، یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ پھر کوئی نہ مانے، پھر وہ رویہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ان کا رب وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس سے محفوظ فرما کہ ہم شرک کریں اور بتوں کی عبادت کریں۔ انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ اس بت پرستی نے بہت قوموں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی، جو تیری توحید میں میرا پیروکار ہو، میرے پیچھے چلے، فإنہ منی، اللہ وہ ہم سے ہے، ہماری جماعت سے ہے۔ ومن عصانی، اور اللہ جو میری بات نہ مانے اور شرک کرے، اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو نہیں فرما دیا تھا کہ جو میری بات نہ مانے اسے قتل کر دو، رہنے ہی نہ دو۔ یہ صحیح طریقہ انبیاء علیہ السلام، اس لیے کہا کہ میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی عبادت تم کرتے ہو۔ صاحب کشاف نے اس پہ بڑا اچھا لکھا ہے، اہل سنہ کے خلاف تو ہے، لیکن عربیت میں امام، اہل تشیع میں رضی امام ہے۔ رضی اتنا بڑا آدمی ہے کہ تمام تر شیعت کے باوجود اب تک ہم اس کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ میں اس کی بہت تعریف لوگوں سے کہتا ہوں، رضی کو پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ اللہ کی کتاب میں کیا کیا نکات ہیں۔ وہ لینگوسٹک ہے، لینگویج کا معاملہ ہے۔ ایک آدمی بہت اچھی انگلش جانتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ کوئی سنی ہو گیا ہے، وہ کوئی مسلمان، وہ کافر بھی ہو، اور کافر بہت اچھی بھی جانتے ہیں۔ اس لیے کسی کے بھی موجود فضائل کا انکار کرنا سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ آدمی دوپہر کی روشنی میں سورج کا انکار کرے، اپنے اندھے ہونے کا ثبوت دے، یا اس کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا۔ تو کشاف معتزلی ہے، اس کے باوجود ترجمہ زبردست کیا، لا اعبد ما تھا، اس کا مستقبل ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم اس کی عبادت کرنے سے رہے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ یہ ماں کا لفظ جو ہے عربی میں عام طور پہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس قسم کے سوالات ابھی ذرا سی دیر میں آتے ہیں اس پہ، یہ اس قسم کے اشکالات یہ مستشرقین لکھتے ہیں، انگریز جو عربی پڑھ جاتے ہیں، پھر وہ اس طرح کی چیزیں لکھتے ہیں کہ یہ دیکھو قرآن کی غلطی، یہ دیکھو قرآن کی غلطی۔ 16 کے قریب عربیت کی غلطیاں ایک جگہ ایک مستشرق نے گنوائی ہیں۔ اس نے کہا اگر یہ خدا کی کتاب ہوتی تو خدا ایسا کلام نہیں کر سکتا، یہ مذکر اور مؤنث کی تمیز خدا ایسے نہیں کر سکا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے کہنے کا صرف آپ حضرات کے ذہن میں لانے کے لیے، جیسے کوئی پٹھان اردو بولتا ہے تو مذکر اور مؤنث میں تمیز نہیں کر سکتا، بالکل اسی طرح اس سے کہا کہ یہ قرآن ہے، اسے مذکر اور مؤنث کا پتہ نہیں چلا، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ 16 غلطیاں اس نے نکالی ہیں۔ ما تعبدون، تم اس کی عبادت نہیں کر، تم اس کی عبادت کرنے سے رہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ ماں کا لفظ عام طور پہ بے جان چیزوں کے لیے اس لیے کھٹکتا ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ عربوں کی زبان میں ایک اصطلاح مجانست۔ مجانست کا مطلب یہ ہے کہ جو تم کہو جواب میں ہم بھی وہی کہیں، جو کچھ تم بکو اس کے جواب میں ہم وہی الفاظ اگر دہرائیں کہ تم خود ایسے ہو، تو یہ بکنا تو نہیں ہے، یہ تو اس کا جواب ہے۔
قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور گناہ برائی کا جواب ایسے ہی ہے جسے پہلے شخص نے کیا، اسے گالی دی، اس سے بھی گالی دی، دونوں برابر ہو گئے۔ فمن عفا واصلح، اور جو سن لے، برداشت کر کے معاف کر دے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ کے ذمہ رہا اس کا اجر، خدا خود اسے پورا کر لے گا، خدا اس پہ مہربانی ایسی فرمائے گا۔ تو یہ مجانست ہے، ٹھیک یہ صنعت یہاں بھی استعمال کی گئی ہے، قل یا ایھا الکافر لا اعبد ما ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم ان کی عبادت کرو گے، نہ کرنے سے رہے جس کی عبادت میں کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں اس میں فاعل آ گیا عابد، عبادت کرنے والا، اس میں فاعل کا تعلق ماضی سے بھی ہے، حال سے بھی ہے، مستقبل سے بھی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ نہ میں نے کبھی عبادت کی ہے، نہ میں کبھی عبادت کروں گا، اور نہ میں فی الحال عبادت کر رہا ہوں۔ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر تینوں آ گئے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ میں نے نہ کبھی عبادت کی ہے اور نہ میں آج عبادت کر رہا ہوں اور نہ میں آئندہ کبھی عبادت کروں گا، یہ بہت اہم آیت ہے۔ اس لیے جتنا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا جاتا ہے، بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت فیصلہ کرتی ہے، اور جتنی روایات ہیں جو ہماری کتابوں سے لی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شرک کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ایسی روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں پر چڑھایا یا ان کا گوشت کھایا۔ کلبی نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بت کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر اس بت کو نظر پیش کی۔ ان روایات کو وہ لاتے ہیں، ہمارے لوگ پڑھ لیتے ہیں اور غصے میں اٹھ کے بے قابو ہو جاتے ہیں، یہ ہوا اور یہ، یار تم صحیح طرح علم کی بات کرو، جواب اس کا دو کہ یہ ہماری کتاب میں جو روایت موجود ہے یہ کیا چیز ہے۔ اس لیے ایسی بہت سی چیزیں ملیں گی خود ہماری کتابوں میں، یہی جو روایات آتی ہیں یہ اس لیے لکھ دی گئیں کہ ان کے زمانے میں جو مشہور تھا انہوں نے سب کچھ، اس تاریخ والے نے لکھ دیا کہ یہ سچ اور جھوٹ سب تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، خود ہی فیصلے کر لو، ہمارے زمانے میں کیا کیا مشہور ہے، حقیقت کیا ہے نہیں ہے تم جانو۔ علم عام تھا، اسی لیے ہارون الرشید سے کسی نے کہا کہ تم اس کا کیا، اس نے ہارون نے بلوایا ایک اور کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولتے ہو، مجھے پتہ چلا ہے اور تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے۔ اس نے کہا جو مرضی کر لو، قتل کر دو گے نا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے۔ تم ان روایات کا کیا کرو گے جو 4000 کے قریب میں نے مسلمانوں میں جھوٹ پھیلایا ہے۔ ہارون نے کہا 4000، تو لاکھوں بھی کرتا تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور فلاں یہ سب تمہارے پانی اور دودھ کو الگ الگ کر دینے کے لیے میری مملکت میں کافی ہیں۔ انہوں نے کہا اس مملکت میں ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ چل سکے۔ آج اتنے 100 سال کے بعد ہم لوگ اس کا ذکر کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں تم نے جو نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں اور جس بنیاد پر متہم کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو ہیں اس کی قسمیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو روایات ہی جھوٹ ہے، قرآن خود اس کی نفی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں نے کبھی بھی نہ عبادت کی ہے، نہ کروں گا، نہ کبھی ماضی میں کی تھی ان چیزوں کی جو تم عبادت کر رہے ہو۔ تو قرآن جب نفی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماضی کے میں شرک کی، تو پھر ان روایات کا کیا اعتبار ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے راوی درمیان میں جھوٹ کا شکار ہو گیا، راوی کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا، بے وقوف آدمی تھا، جو سنا وہ آگے نقل کر دیا،
یہ سب چیزیں ایسے ہوتی ہیں، ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہو اور قرآن سے ٹکرائے، ہم ان تمام روایات کو اس اصول پہ پرکھ کے الگ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مخلص لوگ تھے جو سنا کتابوں میں لکھ دیا، وہ دور اتنے زیادہ تعلیم کا نہیں تھا، لیکن ہر مسلمان لکھنا پڑھنا یہ وہ ہوتا تھا، وہ اس ضمن میں ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے ان روایات کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھی کے ساتھ شرک کی کسی چیز کا کرنا سب چھوٹ ہے۔ قرآن خود نفی کر رہا ہے، لا اعبد ولا اعبد ما انتم تعبدون، میں ان چیزوں کی عبادت کرتا ہی نہیں رہا کبھی بھی جن کی عبادت تم کر رہے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، میں عبادت کرنے والا ہوں ہی نہیں، نہ ماضی میں نہ حال میں نہ مستقبل میں، جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ قرآن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از نبوت کی زندگی کا واضح ذکر کر رہا ہے کہ انہوں نے کبھی عبادت نہیں کی۔ اب یا تو مان لیا جائے پھر معاذ اللہ قرآن میں، تو قرآن میں اگر چھوٹ ہے تو پھر تو کوئی دین کوئی چیز رہتی ہی نہیں۔ اسی لیے مستشرقین ان روایات کو لیتے ہیں، وہ ان روایات کے سہارے پہ معاذ اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت شرک کی لگاتے ہیں، اور دوسری روایات وہ ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی بات ہوئی ہے، یا آپ کا مطالعہ جب وسیع ہوگا تو آپ پڑھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے وہ انڈر دا ٹریننگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں نئے نئے آئے تھے، ان سے اونچ نیچ کی کوئی بات ہوئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایسی چیزیں نقل کی ہیں اور لکھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسے نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں ایسے ہوا ہے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت ختم ہوا تھا، وہ شخص ابھی اسلام میں داخل ہوا تھا اور اس سے یہ حرکت سرزد ہو گئی، اسے پوری طرح اسلام کے مزاج نے رنگا نہیں تھا، چند ماہ پہلے تو مسلمان ہوا ہے، چند مہینوں میں اس کی ساری عادتیں کیسے بدل سکتی تھیں۔ ایک یہ کریڈٹ اس کو جاتا ہے اگرچہ وہ بات غلط ہے، اور دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا، آپ تک پہنچایا گیا، آپ نے اس چیز پر خاموشی کا اظہار، خاموش رہے، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بات ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یا تو ہم ان کو نبی نہ مانیں تو پھر آگے بحث چلائیں، جب نبی ماننا ہے تو پھر ہمیں چپ کر جانا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اس کے باوجود کوئی ایکشن اس پہ نہیں لیا، کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ان کے پیش نظر ہوگی جو ہم تک نہیں پہنچی۔ بہت اچھا انٹرویو ایک انگریز عورت نے دیا کئی برس پہلے، انگریزوں میں امریکہ میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا، لمبا چوڑا چلتا رہا، ایک خاتون نے اپنی بہت کم عمر بچی اس نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے آدمی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ تو یو ایس سوسائٹی کے لیے یہ بہت عجیب بات تھی، تو اخباری نمائندوں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنی کم عمر اور اتنے بڑی عمر کے ساتھ کیا میچ ہے اس کا؟ تو اس سے بہت اچھا جواب دیا، اس نے کہا یا تو میں اسے نبی نہ مانتی، تو پھر تو سوال اٹھتا ہے جب میں نے اسے نبی مان لیا ہے تو پھر میرے اعتراض کا حق ختم ہو گیا، یا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانیں، پھر ان روایات پر بحث کریں جن میں بظاہر اونچ نیچ ہے اور حضرت تک پہنچی اور انہوں نے کچھ نہیں ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا پھر ہم انہیں نبی مانتے ہیں اور پھر ان کے خاموشی کو بھی ہم دین سمجھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہوگی کوئی مصلحت ہمیں نہیں معلوم، باپ ہے، دادا ہے، سارے بچے کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، منہ پہ کوئی نہیں جا کے کہہ سکتا، اس لیے کہ ان کا روب، ادب، عزت، احترام، بہت سی چیزیں موانع آ جاتی ہیں۔ آدمی کہتا ہے بڑوں نے فیصلہ کیا، میں کیا کر سکتا، والدہ نے رشتہ کر دیا ہے، نباہ کرنا ہے، اس کا حل صرف یہی رہ گیا ہے کہ میں طلاق دے دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، مانگنے تو میری ماں ہی گئی تھی نا، تو ماں کا مانگ کے لانا اس کی بھی کوئی عزت اور ویلیو ہے یا نہیں؟
مگر یہ سب سمجھ میں آتی ہیں جب کوئی تہذیب اور کسی گھرانے میں شائستگی اور کوئی چھوٹا بڑا ہو نہ ہو تو پھر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے قرآن نے مکمل طور پر نفی کر دی کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو نہ میں نے پہلے کبھی عبادت کی، نہ آج عبادت کر رہا ہوں، اور نہ ہی مستقبل میں کبھی بھی میں عبادت کروں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حساس تھے اللہ کی توحید کے معاملے میں کہ انہوں نے ٹھیک وہی راہ اپنائی جو راہ ان سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا کی وحدانیت کے بارے میں اپنائی تھی۔ وفات سے پہلے بھی بار بار فرمایا کہ دیکھو نماز کا خیال کرنا، جو باندیاں اور غلام ہیں ان کے حقوق پورے کرتے رہنا، اور دیکھو اس جزیرہ عرب میں دو دین نہ جمع ہونے دینا۔ بار بار فرمایا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو ان دیار عرب سے نکال دو، ان ممالک میں اس سرزمین پہ یہودیوں اور عیسائیوں کا اثر نہیں رہنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں یہودیوں کی بنو قریظہ سے جلا وطنی کے بعد جو دوسری جلا وطنی ان کی تھی، قرآن کہتا ہے اول الحشر، یہ پہلا حشر ہے جو یہودیوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ کے قرب و جوار سے نکال دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا وہ تھا اور پہلا چاہتا ہے کہ دوسرا بھی ہو، دوسری جلا وطنی میں انہیں دے رہا ہوں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو بہت دور پھینک دیا تھا، اسی پہ عمل کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان، اس سرزمین پہ صرف ایک ہی دین باقی رہے گا، دو دین جمع نہیں ہوں۔ اور یہ زوال اور ذلت اسی لیے صرف ایک اردن کا قضیہ باقی ہے۔ اردن والے جس دن مان گئے کہ وہ اسرائیل سے پوری بڑی شاہراہ خیبر تک دے دیں گے، اس دن خیبر کھل جائے گا، یہودی وہیں پہنچ جائیں گے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا، ان کے قلعے اب بھی محفوظ ہیں، اور مسلمانوں کا درد اور رونا ختم ہو جائے گا۔ ایک تو ان کے پاس کبھی اختیار نہیں، حکومتیں نہیں، سلطنت نہیں، قوت نافذہ نہیں، اور دوسرے لالی پاپ بھی مل جائے گا کہ تم بیت المقدس میں آ کے عبادت کر لیا کرو، تمہیں کوئی نہیں پوچھ رہا۔ بہت سے خوش ہوں گے، چلو یار بیت المقدس عبادت کے لیے کھل گیا ہے، اور ادھر مدینہ منورہ سے چند میل کے فاصلے پہ یہودیوں کے قلعے وہ بھی کھل گئے ہیں، انگے بھی کھل گیا ہے۔ تو اس لیے یہ سادہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے لیے خوشی کا ایک یہ بھی سامان۔ لیکن بات پوری نہیں ہوئی۔ سورہ کافرون میں ترجمے میں ہی دو ایک چیزیں رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ اس پہ پھر بات کریں۔